سیلاب سے متاثر جو لوگ ہوئے ہیں ان کو ہم کس طرح ریہیبلیٹیٹ کر سکتے ہیں, کس طریقے سے ان کی خوشیاں نہ بانٹ سکیں تو کم سے کم ان کے غم بانٹ لیں, یہ ہم کس طرح کر سکتے ہیں. جو اس وقت بنیادی مسئلہ ہے جس میں لاکھوں بچے متاثر ہو سکتے ہیں, ایک صحت اور ایک ان کی تعلیم, یہ دو شعبوں کو کس طرح ہم ایڈریس کریں گے, کیونکہ یہ شعبے وہ ہیں جو پچھلے 63 سال میں ہماری کبھی پرائیورٹی نہیں رہے. اسی حوالے سے خدمت صاحب, تعلیمی نظام ہمارا ویسے ہی جو ہے خراب ہے, اور کبھی ہم جو ہے جس طرح ڈائریکشن لیس سسٹم ہوتا ہے وہ ہم جا رہے ہیں. جتنے اسکول اس سے متاثر ہوئے ہیں اور جو بچوں کا اس وقت مستقبل ہے, یہ لاکھوں بچے اگر ان کو فوری طور پہ ان چیزوں کو ایڈریس نہیں کیا گیا تو یہ بچے تو کسی ڈائریکشن میں بھی جا سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے مظہر صاحب کہ دہشت گردی کے تحت جتنے اسکول تباہ ہوئے, ایک تو انہوں نے ہمیں سمجھے ہماری کمر توڑ دی ہے. اتنے اسکول تباہ ہوئے, اتنے کالجز تباہ ہوئے, اتنے بچے برباد ہو گئے اس سلسلے میں. اس پر طرفہ تماشا یہ سیلاب آ گیا ہے. آپ بالکل وجہ کہہ رہے ہیں کہ ہیلتھ کا شعبہ اور ایجوکیشن کا شعبہ متاثر ہوا. ہیلتھ ایک ایسی چیز ہے اس کا فوری علاج ضروری ہے. دیکھیے اس وقت وہاں وبائی امراض میں سب زیادہ جلدی امراض وہاں پھیل گئے ہیں, آنکھوں کی بیماریاں بہت ہو گئی ہیں, اور جلدی امراض, جی ہاں, پیٹ کے مرض. اور میں آپ کو بتاؤں بڑی لطف کی بات کہ جب جلدی امراض کے بارے میں پتہ چلا اور بہت بھاگ دوڑ ہوئی کہ کوئی ایسا مرہم, کوئی ایسی چیز منو ٹنوں کی صورت میں پہنچنا ہے نا وہاں, یہ تھوڑی کہ آپ اتنی سی ڈبیا کہیں پہنچا دیں. تو الطاف حسین بھائی نے فون کر کے بتایا کہ ریگل کے پاس ایک گلی میں ایک حکیم کی دکان ہے اور وہاں ایک جلدی امراض کا مرہم ملتا ہے, اور آپ یقین کریں کہ وہ منو ٹنوں کی صورت میں وہ مرہم منگایا گیا ہے, اور جہاں تک پہنچایا جا سکتا تھا وہاں پہنچایا گیا ہے. لیکن دواؤں کی قلت ہے, یقیناً قلت ہے. بہت دوائیں پہنچنے کے باوجود وہاں مناسب دوا نہیں پہنچ پا رہی ہے, اور جو چھوٹے بچے ہیں وہ زیادہ متاثر ہیں, جو بوڑھے اور ضعیف ہیں وہ بہت متاثر ہیں, اور ایک سے دوسرے کو وہ بیماریاں لگ رہی ہیں. یہ ایک بہت اہم معاملہ ہے, اور یہ میں سمجھتی ہوں انٹرنیشنلی اس کو کور اپ کرنے اور کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوگی, کہ ہمیں بہت ساری ہیلپ بھی چاہیے ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے تعلیم کی بات کی ہے, افسوس یہ ہے مظہر صاحب کہ جب ہم عام پرامن حالات میں, تو جو کمی ہوتے ہیں خیر, لیکن پرامن حالات میں ہوتے ہیں, اس وقت بھی ہم سب سے زیادہ اگر کسی شعبے کو نظر انداز کرتے ہیں وہ تعلیم کا شعبہ ہے. اب اس صورتحال میں اس پر کس طرح غور کیا جائے گا. حکومت تو اس وقت بھی پورا نہیں ڈال پا رہی جبکہ حالات نارمل ہوں, اگر کچھ حد تک بھی تو وہ پورا نہیں ڈال سکتی, اور کہیں بھی دنیا میں کہیں حکومتیں ہی پورے طور پر نہیں کرتی, پرائیویٹ سیکٹرز اس پہ بہت کام کرتے ہیں. اور ابھی بھی آپ یقین کیجئے کہ ان خیمہ بستیوں میں اور ان جگہوں پہ اب اگر آپ جائیں تو بہت سی جگہوں پر میں نے خود یہ دیکھا ہے کہ خواتین وہاں بیٹھ گئی ہیں, لڑکیاں, جوان بچیاں, اور ان کے سامنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو کوئی کتابیں نہیں ہیں, ان کے پاس کاپیاں نہیں ہیں, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یعنی یہ کہ صرف اگر وہ بیٹھ گئی ہیں کہ کوئی ایک کاغذ پینسل لے کے کہ یہ پڑھا رہی ہیں, یہ حل نہیں ہے. باقاعدہ سے خیمہ بستیاں جو بنائی گئی ہیں وہاں بھی اس صورتحال میں. اب آپ کی قطع کلامی معاف, کترینہ کو آئے ہوئے 5 سال کترینہ ہے نا, اور وہ ایک جگہ آیا تھا, ٹھیک ہے نا, ابھی 5 سال میں سے 3 سال گزر چکے ہیں, ابھی آدھا نیو اورلینز جو ہے وہ بھی نہیں بن پایا ہے, آدھا, اگر آپ اس کی سٹیٹسٹکس دیکھیں, اور سپر پاور کے پاس تھا وہ. تو اس وقت کی صورتحال میں جذبوں کو بیدار رکھنا اور مستقل اس سلسلے کو 5-4 سال تک جاری رکھنا, یہ بھی ایک بڑی سوچنے کی بات ہے. کہ ابھی چلے عید آ رہی تھی تو سب نے کام کر لیا, ابھی رمضان تھا, زکوٰۃ اور فنڈ اور یہ سب, یہ سلسلہ جاری رکھنا, اس کے اوپر بہت سوچنے کی ضرورت ہے کہ جذبے مردہ نہ ہوں, جذبے نہ سو جائیں, لوگ اسی طرح سوچتے رہیں, اپنوں کے لیے کام کرتے رہیں, اور جہاں جہاں جس پلیٹ فارم سے جو کام کر رہا ہے وہ کہیں بھی اسے خود ایسا. یہ جو کیونکہ جو ہماری نوکرشاہی ہے, چاہے آپ آن پیپر کتنا ہی ٹرانسپیرنٹ فارمولا بنا لیں, جو ڈیلیور کرنے والا افسر ہے وہاں سے پرابلم شروع ہوتی ہے. وہ چیز اس تک پہنچے گی نہیں پہنچے گی, کیونکہ چاہے کوئی بھی صدر ہو, کوئی بھی وزیر اعظم ہو یا کوئی بھی وزیر ہو, وہ ہر وقت ادھر نہیں کھڑا رہتا.
اس کا اچھا فوزیہ جب بات کرتی ہے شفافیت کا نا، مسئلہ فوزیہ ہے. اتنا پیارا وہ دکھا رہی ہیں ایک تصور نقشہ. اور نقشہ. خدا کاش کرے ایسا ہی ایسے ہوتا ہی، پاکستان خدا میں. کرے ایسا ہی کاش ہو، پاکستان ایسا ہی ہوتا. ایسے کرنا ایسا ہوگا نا ہی ہم ہو. سب لوگوں کو، اور ہاں کرنا وہی. چاہیے، اور ایسا ہم سب خواب مل کے دیکھتے کریں ہیں گے کہ تو ایسا ہونا ہوگا. چاہیے، اور اتنا شفاف ہونا چاہیے کہ اس کے کارڈ نے اس کو باقاعدہ کیا جائے، اسے دیکھا جائے. کون وہی لوگ نا جو اتنے عرصے سے بیٹھے ہیں، اور نہ پیسے میں کہیں شفافیت آ رہی ہے، نہ کہیں کردار میں، اور جہاں جو کام ہو رہا ہے وہ غلط سلط، اس کی وجہ سے ہی میرے خیال سے آپ یہ سوال پوچھنے پر مجبور ہیں. لیکن اس وقت دیکھیے جہاں تک فنڈ دینے کا تعلق ہے، میں یہ بالکل برملا کہوں گی کہ حکومت کو فنڈ دینے سے لوگوں نے ذرا سا اجتناب کیا ہے. ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ پھر انہوں نے پرسنلی بہت کوشش کی، کیونکہ کر تو رہے تھے پوزیشن پہ آ گئی ہیں. لیکن جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا، کاش ایسا ہی ہو. دیکھیں یہ بات جو آپ پوچھ رہے ہیں نا، وہ صرف اتنی ہے کہ حق با حقدار رسید، جس کا حق ہے اس تک پہنچ جائے. اس کو پہنچانے میں یقیناً دیکھیے ایک زبردست کوارڈینیشن کی ضرورت ہوگی، زبردست قسم کے چیک اینڈ بیلنس کی ضرورت ہوگی. جہاں کروڑوں اربوں ڈالر آپ کو مل بھی رہے ہیں، جہاں باہر سے بھی اتنی امداد آ رہی ہے، اندر سے بھی اتنے لوگ دے رہے ہیں، اس پیسے کو چیک اینڈ بیلنس کے ساتھ صحیح جگہ پہ ڈسٹریبیوٹ ہونا بھی ایک بہت بڑا کام ہے. لیکن میرے ذہن میں کچھ سوال آ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے جو مخیر حضرات آپ کہہ رہی ہیں، زیادہ تر پھر وہ آپ کو حکمران پارٹی میں بھی ملیں گے، آپ کو اپوزیشنز میں بھی ملیں گے، دیگر پارٹیوں میں بہت زیادہ مخیر لوگ نظر آتے ہیں. تو کیا جن کو آپ اڈاپٹ کرنے کے لیے وہ ولیجز یا جگہیں دیں گی، وہ بھی وہی لوگ ہوں گے، انہی میں سے ہوں گے، یا ڈفرینٹ آرگنائزیشنوں کو جو پہلے سے اڈاپٹ کیا کیے تھے، بلکہ قبضہ گروپ تھا وڈیروں کا، جاگیرداروں کا، وہ اس سے مستثنا ہو رہے ہیں، اس سے ہٹ رہے ہیں ان جگہوں سے، یا وہ کوئی نئی جگہ بنا رہی ہیں. وہ جو سوال ہے بات میرے ذہن میں یہ اٹک رہی ہے، فرض کیجئے کہ آپ نے بھی کہا یہی بات کہ بھئی اب تو وہاں سے نشان ہی مٹ گئے ہیں نا، سارا وہ تو پانی پھر گیا. مطلب اس میں آپ یہ لیکن دیکھیں، اس میں فرض تو کریں غریب آدمی یہی ٹھٹا پریشان. ہم جو بات کرتے ہیں نا زمینوں کے حساب سے، اس وقت خوف یہی ہے کہ عام آدمی کو، بہت سے لوگ ہیں جو وہاں برباد ہو گئے، بہ گئے ان کے بچے، وہ اپنی زمین سے چمٹے رہے. کیوں؟ انہوں نے کہا اس کے بعد ہمیں یہ نہیں ملے گی، یہ کہہ دیا جائے گا. جو باثر شخص ہے، وہاں کے جو باثر لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ فوزیہ اگر آپ واقعتاً جو کہہ رہی ہیں کہ جی کسی کا بھی گاؤں کسی کو مل جائے گا، یہ بہت بڑی بات کہہ رہی ہیں. جی بالکل یہ صحیح کہہ رہی ہیں. نہیں مطلب ان کو چھوڑیں، ان سے آپ کے پرانے تعلقات ہیں. کیا ہماری یہاں جو پولیٹیکل پرسنالٹیز ہیں، میں آپ کو اپنی مثال اگر مجھ سے ڈائریکٹ آپ پوچھ رہے ہیں تو میں بتاؤں کہ جب تک میں نے پارٹی جوائن نہیں کی تھی، I was not in the politics، تو میری عید یہی تھی. بالکل یہ صحیح کہہ رہی ہیں کہ فون کال، گھر کے لوگ آ گئے، ایک فیملی تھی، جوائنٹ فیملی تھی. جوائنٹ فیملی میں بہت ہوتا ہے، اور ہاں جب عید ہوئی تو آج کام. لیکن جب سے پارٹی جوائن کی تو اس پارٹی میں کچھ ڈیوٹیز ہیں، اور وہ ڈیوٹی یہ ہے کہ میں ایز اے ایم این اے اپنے علاقے میں جو شہداء ہیں ہماری پارٹی کے ہیں، ان کے گھروں میں مجھے جانا ہے، اور الطاف بھائی کی طرف سے جو ان کی عیدی مخصوص ہے وہ عیدی ان تک پہنچانا ہے اپنے سیکٹر اور اپنے رابطہ کمیٹی کے لوگوں کے ساتھ جا کر. وہاں میرا دورہ ہوتا ہے 1-2 دن پہلے، اور پھر عید کے دن ہم 90 جاتے ہیں. وہاں بہت عوام آئی ہوئی ہوتی ہے، سب کو معلوم ہے عوامی رابطے کا وہاں سلسلہ ہے. تو وہاں جو لوگ آتے ہیں غریب، پارٹی کا پھر وہ ہے کہ پارٹی پھر ہم واپس گھر آئیں گے تو پھر گھر میں پارٹی کے لیول پہ بھی کچھ وہ یہ ہوتا ہے ہمارا کہ یہ عید کیسے سلسلہ ہے کہ جہاں جہاں
عید جو ہے وہ सुन्नत नबवी है, इसे ना भूलिए। और उसमें जो आपके अपने हुकूक लिबाद हैं, सबसे पहले आपके वो लोग जो आपके नज़दीक तरीन हैं, ज़कात हो या ईद हो या फितरा हो, इस सब की अपनी अपनी जगह अहमियत है। तो जहाँ हम पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन करते हैं तो उसमें हमारे जो कमिटमेंट्स हैं हमें वो भी पूरे करना जो एक प्रॉब्लम हमारे मुल्क की जो बड़ी प्रॉब्लम है, सियासी प्रॉब्लम जो है वो ये कि लीडर्स तो एक दूसरे से मिलते रहते हैं लेकिन पार्टीज वर्कर्स को आपस में मिलाने का कोई एहतमाम नहीं करती। आप वर्कर्स की बात कर रहे हैं? वर्कर्स की बात कर रहा हूँ कि वर्कर्स के ये वो ऐसी चीजें होती हैं कि, और यही इसी वजह से दूरियां रहती हैं अपनी जगह। इसके बावजूद कि एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद हो गया है लेकिन नीचे की सतह पे वो इत्तेहाद नजर नहीं आता। या आपका मतलब ये है कि जो ऐसे दिन आए तो उनमें कारकुनों को भी नजदीक लाने के लिए कोई मुश्तरका जलसे, कोई मुश्तरका मैं ये दुआ कहूंगी कि अगर आप बिल्कुल पॉलिटिकल सिनेरियो में ना देखें तो वर्कर्स आपस में मिलते हैं, वो लोग आपस में एक दूसरे घरों के करीब रहते हैं, उनकी सलाम दुआ भी होती है, वो एक दूसरे के घरों में भी जाते हैं। और जिस वक्त के लीडर्स आपस में मिल रहे होते हैं उस वक्त वर्कर्स का भी अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, वो भी बहुत धीमे होते हैं। आप देखिए इतना अरसा हो गया है, आपने जो रवैये देखे हैं उन रवैयों में आपने कोई इतनी बड़ा इख्तिलाफ नहीं देखा होगा। रवैये बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुके हैं, बहुत ठहराव आ चुका है, क्योंकि जिस तरह पॉलिटिक्स में मैच्योरिटी आ रही है वक्त के साथ साथ, उसके साथ साथ वर्कर्स के रवैयों में भी तब्दीली यही मैं एक ब्रेक के बाद और इसमें लीडर्स का ही कमाल होता है। ऑफ कोर्स लीडर्स कहते हैं और वही करवाते, ऐसा इन्होंने कहा। बेहतरीन आपकी ये बहुत ही प्यारी बात है जो लोगों तक जा रही है, मीडिया के थ्रू तमाम लीडरान तक, कारकुनान तक जा रही है, इससे अच्छी कोई बात नहीं है। मैं और फौजिया भी बैठी, लीडर कभी नहीं चाहता, इत्तेफाक करेंगे, कभी नहीं चाहता कि गलत लोग एडमेंट है। हाँ, लेकिन देखिए लीडरशिप की तो क्वालिटी ये होती है, देखिए लीडरशिप की क्वालिटी आपने देखी कि 62-63 सालों में ये नहीं देखा गया था कि एक लीडर का हाथ दूसरे लीडर ने और दूसरे लीडर का हाथ पहले लीडर ने किस तरह थामा। डाउन इफेक्ट देखिए हुए 9-0 पर आसिफ अली जरदारी 9-0 पे आए, उनका वालिहाना इस्तकबाल हुआ, वो शोहदा की कब्रों पे गए, उन्होंने वहां कहा कि मैं माफी मांगता हूं शोहदा से। ये बहुत बड़ी बात है, एक बड़े इंसान का और बड़े लीडर का कमाल होता है, हम इसे मानते। और इसी रवैये के साथ बड़े बड़े मामलात अल्ताफ हुसैन भाई ने दिल से धो दिए, तो ये बातें अब तक कायम है। खास तौर से मैं अल्ताफ हुसैन के कारकुनों की बात करूंगा, अल्ताफ भाई के, कि कारकुन जो है ना वो लीडर को फॉलो करता है। हम उन लोगों में से हैं कि हमारे लीडर को हम फॉलो करते हैं, यही लीडरशिप होती है। और जब आप कमिटेड हैं पार्टी से, अपने लीडर से, आप उसको फॉलो करें। तो अगर अल्ताफ भाई की तरफ से कोई रवैया आता है हम उसको फॉलो करते हैं, बिल्कुल। और ये आपने रवैये में तब्दीलियां देखी होंगी पिछले दिनों। आप भी बिल्कुल मगर साहब आपने मौका दिया, अच्छा किया कि इस प्रोग्राम में हम कुछ कह सके। एक तो ये कि कौम अपने जज्बों को बेदार रखे, क्योंकि ये एक तवीलुल मुद्दत काम है जिसे करना है, एक दिन का काम नहीं है कि आज हमने कोई ईदी भेज दिया, आज हमने कोई ज़कात या फंड जमा कर लिया। ये एक तवील मुद्दत तक, अरसे तक करने वाला काम है। एक तो ये बात कि हम सबको खड़े बड़े रहना है बहुत ताकत के साथ। दूसरे, जिन जगहों पर सैलाब आए हैं और जहां लोग परेशान हाल हैं, पता नहीं वहां तक हमारी आवाज़ जाएगी भी या नहीं जाएगी, लेकिन बहरहाल उन पे एक आजमाइश है। और ये याद रखा जाए कि हमेशा मुसीबत के बाद खैर आता है और अच्छाई आती है। तो